السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کتاب الصیام یعنی روزوں کے مسائل کی کتاب کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ رمضان کی آمد آمد ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہم بلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ایمان اور جسم کی سلامتی کے ساتھ، دل اور نیت کی حاضری کے ساتھ، اور اپنی رحمتوں کے بھرپور نزول کے ساتھ۔ ماہ سیام نزول قرآن کا مہینہ، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ، ایک دوسرے سے خیر خواہی کا مہینہ، جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے آزادی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ ماہ سیام ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ذکر و فکر، تسبیح و تحلیل، تلاوت و نوافل، صدقہ خیرات، گویا کہ ہر قسم کی عبادت کا ایک عالمی موسم بہار ہے۔ عبادت کے اس سارے اہتمام کا مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود اس کی وضاحت فرما دی ہے کہ اے ایمان والو جو ایمان لائے ہو۔ عبادت کے اس سارے اہتمام کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود اس کی وضاحت فرما دی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی گناہوں سے بچنے والے بنو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ روزہ دار فحش باتیں اور کوئی بیہودہ کام نہ کرے۔ اگر کوئی شخص گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے پر اتر آئے تو صرف اتنا کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں۔ بلا شبہ نیکی کرنا بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ برائی سے بچنا اس سے بھی زیادہ اہم معلوم ہوتا ہے، جس کی وضاحت مسلم شریف کی اس حدیث سے ہوتی ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے دریافت فرمایا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، جس کے پاس درہم و دینار نہ ہوں، وہ مفلس ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز، روزہ، زکوٰۃ جیسے اعمال لے کر آئے گا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی اور کسی کا مال کھایا ہوگا یا کسی کو قتل کیا ہوگا، چنانچہ اس کی غلطیاں مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی۔ اگر نیکیاں ختم ہو گئی تو مظلوموں کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالنے شروع کر دیے جائیں گے، یہاں تک کہ اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس حدیث پاک سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ برائیاں خواہ چھوٹی ہوں یا بڑی، ان سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں، رمضان المبارک کا مہینہ اس لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی غرض و غایت ہی گناہوں سے بچنے کی تربیت کرنا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ جو شخص گناہوں سے رکنا اور بچنا چاہتا ہو اسے کوئی رکاوٹ محسوس نہ ہو۔ یہ رحمتوں اور برکتوں کے اس مقدس مہینے میں تھوڑی سی کوشش اور ارادہ کرنے سے ہر آدمی کی طبیعت نیکی کی طرف راغب اور گناہوں سے بچنے پر آمادہ ہو جاتی ہے۔ جس نے مہینہ بھر دن کے اوقات میں ترک طعام کے ساتھ اللہ کے حضور اپنے گزشتہ گناہوں پر احساس ندامت کے ساتھ ساتھ توبہ و استغفار کی اور آئندہ کے لیے ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کا پکا ارادہ کر لیا، اس نے گویا روزے کے مقاصد حاصل کر لیے اور ماہ سیام کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا لیا، یعنی اس نے اپنے اس حصے کو پا لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی عمل کی وہ فضیلت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، خواہ وہ کتنی ہی ترغیب دلانے والی کیوں نہ ہو، اسی طرح وہ ترغیب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، خواہ وہ کتنی ہی گناہ سے روکنے والی اور ڈرانے والی کیوں نہ ہو، دین کا حصہ نہیں ہو سکتی۔
ہر عمل کی ترغیب یا ترغیب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ارشادات موجود ہیں۔ ان پر کسی قسم کا اضافہ کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم لا تقدموا بین ید اللہ و رسولہ سورہ الحجرات آیت نمبر 1 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، مسلمانوں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تمام مسلمانوں کے نزدیک دین صرف ایک ہی ہے جس کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، یا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھایا ہے، یا جس کے کرنے کی اجازت دی ہے۔ روزے کی فرضیت۔ روزہ اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقامۃ الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ والحج وصوم رمضان رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان اعرابیا آتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنۃ قال تعبد اللہ لا تشرک به شیئا ولا تقوم الصلاۃ المکتوبۃ وتؤدی الزکاۃ المفروضۃ وتصوم رمضان قال والذی نفسی بیدہ لا ازید علی ھذا فلما ولى قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی ھذا رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ ادا کر اور رمضان المبارک کے روزے رکھ۔ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہ کروں گا۔ جب وہ آدمی واپس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے جنتی آدمی دیکھنا ہو وہ اسے دیکھ لے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، یعنی اس نے یہ کہا کہ میں فرض سمجھ کر اس سے کچھ زیادہ نہیں کروں گا۔ فضل الصومی، روزے کی فضیلت۔ رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ آسمان کے دروازے کیوں کھول دیے جاتے ہیں؟ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اعمال کی قبولیت کے لیے، اور بتانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگ اور زیادہ شوق و ذوق کے ساتھ عبادت کریں۔ عبادت کا شوق دلانے کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے۔ پھر جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ تو جنت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس سے مراد ایک تو یہ ہے کہ جنت رمضان کے لیے تیار کی جاتی ہے، اور جنت کے دروازے کھول دینے کا جو تصور دیا گیا ہے وہ جنت کی طرف جانے کا شوق بڑھانے کے لیے، یہ اس لیے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اچھے عمل کریں اور نیکیوں کی طرف بڑھیں، دوڑیں، اس منزل کو سامنے رکھتے ہوئے، اس اجر اور اس ثواب کو سامنے رکھتے ہوئے، اور زیادہ تیزی کے ساتھ نیکی کی طرف بڑھیں
اور پھر جب جنت کا تصور ہے کھلے دروازوں کا، دراصل انسان کے لیے ایک سبب یا ذریعہ بنتا ہے، وجہ بنتی ہے کہ انسان نیکی کی طرف دوڑے۔ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جہنم میں لے جانے والی کیا چیزیں ہیں؟ برائیاں۔ جہنم کے دروازے بند کرنے کا مطلب پھر کیا ہے؟ انسان کو دنیا میں بھی، اس زمین پر بھی ایسا ماحول فراہم کیا جاتا ہے، روزے کے ساتھ، یعنی روزے جیسی عبادت کے ساتھ نیکی کا ایک ایسا ماحول ملتا ہے جس میں جنت کی طرف لے جانے والے کام کرنے کی توفیق یا موقع مل جاتا ہے، اور جہنم کی طرف جانے والے کاموں کے موقع کم ہو جاتے ہیں۔ باب دراصل ذریعہ ہے۔ جنت والے جنت میں داخل ہوں گے، دروازے سے پہلے اس سے کھول دیے جائیں گے۔ دروازے کا بند ہونا اور کھل جانا سہولت کی علامت ہے۔ اسی طرح جنت کے لیے جو مختلف دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازہ باب الریان ہے، یعنی یہ وہ دروازہ ہے جس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ رمضان میں عمرہ کا ثواب حج کے برابر ملتا ہے۔ عام نیکیوں کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ان عطاء رحمہ اللہ قال سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما یحدثون قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عطا رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک عورت ام سنان سے فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے اس عورت کا نام بھی لیا مگر میں بھول گیا ہوں، لیکن اس کا نام ام سنان تھا۔ تم ہمارے ساتھ حج پہ کیوں نہیں چلتی؟ عورت نے عرض کیا ہمارے پاس صرف 2 اونٹ تھے، ایک پر میرا شوہر اور بیٹا دونوں حج کے لیے گئے ہیں، اب ایک اونٹ گھر میں ہے جس پر ہم پانی وغیرہ لاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، اس کا ثواب بھی حج کے برابر ہوگا۔ اس سے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس عورت سے حج کا فریضہ ساقط ہو گیا۔ کسی پر حج کا فریضہ عائد ہوتا ہو تو وہ حج کرنے سے ادا ہوگا۔ یہاں توجہ اس طرف دلائی گئی ہے کہ حج تو بعد میں آئے گا، اس سے پہلے رمضان میں عمرہ کر لیا تو اس کا ثواب بھی حج کے برابر ہے۔